5 تاریخ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی جو ہے وہ ڈیٹ دی ہوئی تھی, اور بھی چند لوگوں نے کہا ہوا تھا عید سے پہلے رہائی ہوگی. بائی دا وے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے آج میری بات ہوئی اس متعلق, انہوں نے کہا یہ میری خبر نہیں تھی, میری کیلکولیشن تھی, تجزیہ تھا. میں نے انہوں نے کہا کیلکولیشن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. لیکن اب چیزیں جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, آپ کو نہیں لگ رہا کہ چیزیں بیک ٹو ورس ہونے جا رہی ہیں؟ کیونکہ اب تو ایک بہت بڑی تحریک چلنے لگی ہے. سنا ہے محمد زبیر صاحب شاید پی ٹی آئی کے اندر جانے لگے ہیں, وہ نیازی صاحب ایک ہیں, ان کو بھی ایک بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے. مطلب وہ 9 مئی میں وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے, ان کا ویڈیو پیغام ہے, لیکن ان کی بھی واپسی ہوگی. سو خان صاحب نے اب اس ڈائریکشن کو اپنا لیا کہ میں ٹکر کی سیاست کروں گا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ آپ کا گلا جلدی ٹھیک ہو. شکریہ آپ کا, آپ جلدی مجھے یاد دلا دیا کہ میں نے کھانسنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو محمد زبیر صاحب کی بات ہے, آئی تھنک ویلیو ایڈیشن ہوگا پی ٹی آئی کے اندر. ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کا جانا اچھی بات ہے. بات یہ نہیں کہ یہ جو خبریں تھیں, بہت سے جو جن کو آپ ایک خاص نام سے بلاتے ہیں لونڈے لپاڑے, میں آپ سے یہ ایٹریبیوٹ کرتا ہوں, اس میں میں آپ کہتا ہوں کہ ڈیڑھ عمر کے لونڈے لپاڑے بھی ہیں. اچھا, وہ اب لونڈے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ لپاڑے رہتے ہیں. اچھا چلے, آن اے سیریس نوٹ, دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہیں, ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. جب کوئی ایسی چیز آتی ہے نا, تو میں اپنے آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں کہ یار یا تو یہ بہت ان کے پاس بہترین خبر ہے اور میں آئی ایم لیگنگ بیہائنڈ, میرے پاس خبر نہیں ہے. پھر کچھ دیر بعد مجھے اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ نہیں, میرے پاس خبر ٹھیک ہے, جو یہ کر رہے ہیں یہ کائٹ فلائنگ ہے, 2 نمبری ہے. اس لیے پتہ نہیں ویوز کے لیے ہے, پتہ نہیں کو اپنی خواہش کے لیے کہ دیکھیں ممکنات کے اوپر تو نہ بین آپ لگا سکتے ہیں, نہ میں لگا سکتا ہوں, نہ رانا صاحب, نہ حسن ایوب صاحب, وہ تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کسی طور پر بھی ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتی بھی نظر کسی سٹیج پر نہیں آ رہی تھی کہ خان صاحب کو کوئی باہر آنے دے گا یا وہ آ رہے ہیں. اچھا, اس پیشی پہ تو ویسے بھی نہیں تھے ہونے, قانونی طور پر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آ جائیں اور آج جی منیب صاحب پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ممکن ہے سر. نہیں ممکن, یہاں پہ بایو میٹرک اگر ایئرپورٹ پہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب. ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کیس لگے بغیر ہی بندہ رہا ہو جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اگر سویرے 7 بجے جیل کھول سکتا ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنے جملے کا آغاز کیا کہ ممکنات کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. سو اس وقت جو حالات ہیں ایز آئی اسپیک بیفور یو, فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام اور طرف جا رہا ہے یا کوئی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, کوئی جپھی ڈال رہی ہے یا کوئی سپیس نکل آئی ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کا جو غصہ ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں اب ایویڈنٹ ہو گئی ہیں. آپ دیکھیے, میں نے آپ کو کہا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بڑی سیانی ہو گئی ہے, وہ اسموک سکرینز کریٹ کرتی ہیں. اسموک سکرینز انہوں نے کریٹ کی, خان صاحب مجبور ہو گئے کہنے پہ کہ یہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں. گنڈا پور صاحب مجبور ہو گئے کہنے پہ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. وہ کن کو کہہ رہے تھے؟ مجھے اور آپ کو کہہ رہے تھے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی کوئی ڈیل کرا دیں. وہ جن کو کہہ رہے تھے وہ ادھر ہی کہہ رہے تھے. بیسیکلی یہ امپریشن ایک کریٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا جو, اور ایک تو وہ تنویر صاحب آپ کے ساتھ بھی بیٹھے, انہوں نے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ امپریشن کریٹ کر دو کہ اچھا تم بھی مل لو, اچھا اس کو روک لو, ابھی ملنے دینا ہے, ابھی نہیں ملنے دینا. اس سے ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے, اصل میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو باٹم لائن میں آخری بات کر دوں اس وقت, جب کچھ ہونا ہے نا تو وہ مجھے, آپ کو, رانا صاحب کو یا حسن ایوب صاحب کو نہیں پتہ لگنا, اور ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اچھا, جب ہونا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, یہ جب ایون یہ تنویر صاحب کی آپ نے بات کی, یہ جب ہو رہا تھا تب بھی کسی کو نہیں پتا تھا؟ تب بھی نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا. میں آپ کو پتا ہے, میں آپ نے چونکہ اس کا ذکر کیا, وہ جب میرے پاس آئے انٹرویو کے لیے اور میری ان سے بات چیت ہوئی, میں سمجھا یہ ملاقاتیں کوئی پچھلے 2 مہینے میں ہوئی ہیں. وہ پچھلے سال, مجھے پتا نہیں پچھلے سال ہوئی ہیں. میں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. میں نے ایک دفعہ بغیر نام لیے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے بڑی درد دل سے, ہمدردی سے کہا تھا خان صاحب کو کہ یہ چھوڑیں آپ نا, ایک جگہ ایک بڑے, ابھی 1-2 اور شخصیات کے نام بھی آنے والے ہیں جو خان صاحب سے ملے تھے. اچھا, انہوں نے سے ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کا سٹیک پاکستان میں باہر بہت زیادہ, اور بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, ان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں اور آپ 1 سائیڈڈ صلح کر لیں. 1 سائیڈڈ صلح اگر آپ کر لیں گے تو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اگلے بھی مجبور ہو جائیں گے آپ سے صلح کرنے کے لیے, بیکاز یو آر ریلیونٹ. ان شخصیت نے یہ کہا. ٹھیک. سو اور بھی بہت کچھ ہے جو ابھی باہر آئے گا.